قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ حضرت امام حسین نے وہ خط دکھایا صحابہ کو جو انہوں نے لکھا تھا، صحابہ مطمئن ہوئے تو آپ آ گئے۔ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نا صحابہ نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی۔ بھائی دیکھو نا حضرت امام حسین کو وہ مکہ نہیں چھوڑنے دے رہے تو یہ مدد نہیں تھی کیا؟ ہمدردی، الفت، پیار، محبت ہے تو مجبور کر رہے ہیں نا۔ باقی انہیں کب معلوم تھا کہ اس سفر میں آپ یقیناً شہید ہو جائیں گے اور یہ معاملات پیش آئیں گے؟ آپ نے صحابہ نے تو منع کیا، لیکن جب حضرت امام حسین نے وہ خط دکھایا، یہ دیکھو میرے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا ہے کہ میں کوفہ میں پہنچ گیا ہوں، یہاں سب خیر ہے، پر 45,000 لوگوں نے آپ کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی ہے، تو آپ تشریف لے آئیں۔ اب جب حالات سازگار دیکھے تو اب صحابہ نے کہا جی آپ جا سکتے ہیں۔ تو اس میں مدد کا سوال تو تب پیدا ہو جب حضرت امام حسین فرماتے کہ میں جہاد کے لیے روانہ ہونے لگا ہوں، چلو سارے میرے ساتھ جہاد کے لیے نکلو۔ آپ اعلان فرماتے جہاد کا اور صحابہ ساتھ نہ دیتے، پھر اعتراض کی جگہ تھی جب آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا ہی نہیں اور آپ جہاد کے ارادے سے نکلے بھی نہیں ہیں، تو اب یہ کہنا کہ نبی پاک کے صحابہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلے، تو یہ سوال کرنا بے وقوفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود حضرت امام حسین جنگ کی تیاری، جہاد کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے، آپ تو ایک امن کا پیغام لے کر نکلے تھے، جہاد کرنے کے لیے آپ بولیں نہیں نکلے تھے۔ اور یہ کہنے والوں کہ کربلا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے یا ان کے بال بچوں نے حضرت امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو میں ایک بات پوچھتا ہوں، کربلا میں کتنے افراد شہید ہوئے ہیں بھلا؟ بولیں 72۔ بولیں کتنے؟ 72۔ نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں نا، 2 بیٹیوں سے اولاد نہیں ہوئی، ایک بیٹی سے صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی، حضرت زینب سے حضرت امامہ، بس حضرت امامہ کا نکاح ہو گیا بعد میں حضرت علی سے، ٹھیک ہے، نواسی حضور کی حضرت علی کے نکاح میں، اور بیٹی بھی حضرت علی کے نکاح میں۔ ایک سرکار کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا ہیں، ان سے اللہ نے 2 بیٹے دیے، حضرت امام حسن اور امام حسین۔ آگے حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد کیا وہ 70 ہو سکتی ہے؟ کربلا میں جو 70 شہید ہو رہے ہیں وہ کون تھے؟ کیا امام حسین اور حسن کے بیٹے 70 بیٹے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے؟ اور بھائی حضرت علی کی ٹوٹل جو اولاد 18 بیٹے بتائے جاتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ 2 بیٹے حضرت امام حسن اور حسین سیدہ پاک خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے، اور باقی آپ کے 16 بیٹے دوسری خواتین سے پیدا ہوئے، بعد میں آپ نے اور نکاح کیے، وہ ملا کر بھی کتنے بنتے ہیں؟ 18۔ امام حسن کی شہادت پہلے ہو چکی ہے، باقی کتنے بچے؟ 16۔ آگے 3-4 بچے حضرت امام حسن کے تھے، 3-4 بچے حضرت امام حسین کے تھے۔ بھئی 72 تم کہاں سے پورا کرو گے؟ اللہ کے بندو، یہ کہنا سوکھا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، مدد نہیں کی۔ مجھے 72 پہلے شہید اہل بیت کے فرد 72 پورے گن کے تو دکھاؤ نا، وہ کون سے 72 ہیں؟ توجہ ہے؟ ابھی نبی پاک علیہ السلام کی 3ری نسل ہے کربلا میں شہید ہو رہی، اور سرکار کی ایک بیٹی کی اولاد آگے چلی ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی۔ حضرت فاطمہ زہرا کے 2 بیٹے ہیں، اور ان 2 بیٹوں کے بچے کربلا میں قربان ہو رہے ہیں، کیا وہ 72 ہوں گے؟ اللہ کے بندو، حضرت مسلم بن عقیل کی اولاد میں لا کر
حضرت علی کی باقی اولاد اور حضرت امام حسن اور حسین کی اولاد ملا کر ٹوٹل جو خون رسول اہل بیت کے فرد کربلا میں جنہوں نے شہادت پائی ہے ان کی تعداد 19 ہے. کتنے ہیں؟ خاندان رسول کے اہل بیت کے کتنے فرد کربلا میں شہید ہوئے ہیں؟ 19. اور ٹوٹل کتنے افراد شہید ہوئے ہیں؟ 72. 72 میں سے 19 نکالو، باقی کتنے بچے؟ ہاں لاؤ گنتی 53 نہیں بچے ہیں؟ یہ 53 کون سن؟ کچھ پلے پہ رہا ہے؟ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں صحابہ نے کی کیتا، صحابہ نے کربلا میں ساتھ نہیں دیا. الٹا کئیوں کی زبان اتنی لمبی، کہتے ہیں جی صحابہ نے شہید کیا امام علیہ مقام کو، معاذ اللہ. میرا ایک ہی سوال ہے، بتاؤ یا تو 72 اہل بیت دکھاؤ میں. کربلا کے شہیدوں کی لسٹ موجود ہے سنی کتابوں میں بھی اور ادھر بھی نام لکھے پڑے موجود ہیں، یہ شہید ہوئے. تو ان میں سے کتنے ہیں جو اہل بیت میں سے تعلق رکھتے ہیں؟ کئیوں نے کہا وہ 17 ہیں، کئیوں نے کہا 18 ہیں، کئیوں نے کہا 19 ہے. میں نے 17-18 کو چھوڑ دیا، 19 والی بات مان لی. ٹھیک ہے نا؟ پھر بھی 53 تو بچ گیا نا. 53 کون ہے بھائی؟ 53 کون ہے؟ وہ ماننا پڑے گا یا نبی کے صحابہ تھے یا صحابہ کے بال بچے تھے. سمجھ آئی نا؟ کربلا میں شہید ہو رہے. خیر اس کا جواب تو انشاءاللہ رہی زندگی تو تفصیلی میں دوں گا کہ صحابہ کرام نے حضرت امام حسین کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا. پرلے درجے کا جھوٹ ہے. ساتھ دیا کیوں نہیں دیا؟ توجہ ہے؟ اچھا یہ تو ہے اس مارکے کی بولی. وہ کچھ ادھر جو سنی کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، بسترے بسرے چائی بدے ہوندے ہیں، یہ پتہ کیا دن واقعہ کربلا میں ان کو بھی نا پچڑ لگانے کا موقع مل جاتا ہے. نبی پاک تو کچھ نہیں نہ کر سکتے، حضرت علی تو کچھ نہیں نہ کر سکتے. اور کیسے جی؟ اگر جی نبی پاک اگر کچھ کر سکتے ہیں تو امام حسین کو بچا لیتے نا. اور میں نے کہا ظالمہ تو نے اتنی زبان کھولی ہے، کل کو کوئی بندہ اتنی زبان کھولے زیادہ تجھ سے بھی، وہ کہے جی اللہ تو کچھ نہیں نہ کر سکتا. اللہ نے نبی بھیجے، لوگوں نے مار دیے، شہید کر دیے. لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، نبیوں کو شہید کیا. اللہ نے نبیوں کو کیوں نہ بچایا؟ کیا یہ کہو گے کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا؟ ادھر بھی زبان کھولو گے؟ نہیں. تو پھر کہو گے نہیں جی اللہ کو پتہ تھا انہوں نے شہید کرنا ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی نبیوں کو بھیجا تاکہ کوئی منہ نہ کھولے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغام آیا ہی نہیں. پتہ تھا اللہ کو کہ یہ شہید کر دیں گے، اللہ نے پھر بھی بھیجے تاکہ ان کے سر پر شہادت کا والا تاج بھی اللہ رکھ دے. میں کہتا ہوں میرے نبی کو بھی پتہ تھا کربلا میں امام حسین نے شہید ہونا ہے. پوری زندگی میرے نبی پاک نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا یا اللہ حسین شہید نہ ہو، کربلا کے میدان میں بچ جائے، شہادت نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت مصیبت تھوڑی ہے، شہادت تو اللہ کی طرف سے انعام ہے. نبی پاک چاہتے تھے میرے بچے کو، میرے نواسے کو اللہ شہادت کا انعام عطا فرمائے. سمجھ آئی نا؟ وگرنہ مجھے بتاؤ جو سوال ادھر ہے وہ سوال تو اللہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے. جب اللہ کو پتہ تھا انہوں نے شہید کرنا ہے نبیوں کو، اللہ نے پھر نبی مروانے کے لیے بھیجے. تم جو کہتے ہو اگر نبی پاک کو پتہ تھا امام حسین نے شہید ہونا ہے تو مدد کیوں نہ کی، بچا کیوں نہ لیا؟ او بھائی بچایا عذاب سے جائے، بچایا مصیبت سے جائے، بچایا کسی ایسی ویسی بلا سے جائے. انعام سے بچنے کی دعائیں نہیں مانگی جاتی. انعام جب ملنا ہو تو وہاں پر خیر کی ثابت قدمی کی
तगड़े रहने की दुआएं की जाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करते थे तो हदीसों में लिखा पड़ा मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अति हुसैना सब्रन व अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को करबला के मैदान में सब्र भी देना और इनको अजर भी अता फरमाना। जो नबी नवासे के लिए सब्र की दुआ कर सकते हैं, अजर की दुआ कर सकते हैं, क्या ख्याल है वो ये नहीं कह सकते थे या अल्लाह हुसैन को बचा? बोलो यार, कर सकते थे ना? क्यों नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये दुआ नहीं की? क्यों? इसलिए कि नबी पाक तो चाहते हैं कि मेरी आल के भी सर पर शहादत का ताज अल्लाह रख दे, सजा दे। तवज्जो है ना? नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद अपने बारे में क्या तमन्ना किया करते थे, ज़रा तवज्जो से सुनना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि मैं तेरी राह में कत्ल किया जाऊँ, शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि तेरी राह में तेरी रज़ा के लिए लड़ते हुए, हक़ का ऐलान करते हुए मैं 100 मरतबा शहादत का जाम पीऊँ और 100 मरतबा तू मुझे ज़िंदगी बख्शे। समझ आई ना? शहादत नबी पाक अलैहिस्सलाम को इतनी अजीज़ थी, लेकिन अल्लाह ने वो जो होती है ना एक लड़ते हुए मैदान में शहादत, अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को वो वाली शहादत नहीं दी। क्यों? इसलिए कि फिर कोई कहता था, देखा ना फलाने बंदे नाल मुकाबला कर दियां वो वार कर गया, नबी पाक ना कर सके, उन्हें नबी पाक नूं शहीद करता, नबी पाक उन्हों ना मार सके। काफिर इन्ना डाढ़ा सी, जो आज ज़ुबानें खोल सकते हैं वो तब भी खोल सकते थे ना। इसलिए अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सिर्री शहादत का दर्जा दिया है, बातनी शहादत। वो कैसे? खैबर में सरकार तशरीफ़ लेकर ना, जब खैबर फ़तह हुआ, यहूदियों की एक औरत थी, उसने कहा अगर ये नबी हैं तो मैं करती हूँ दावत इनकी, खाने में जहर डालूँगी, अगर नबी होंगे तो जहर असर नहीं करेगा, अगर नबी ना हुए तो ये फौत हो जाएंगे, अगर नबी हुए तो जहर असर है। इम्तिहान ले रही थी, चेक कर रही थी, और हो अल्लाह का महबूब इम्तिहान देने से पीछे हट जाए, हो नहीं सकता। हो अल्लाह का महबूब और किसी यहूदिया के इम्तिहान में फ़ेल हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम तो तसल्लियाँ करवाते हैं, हर एक की तसल्लियाँ करवाते हैं। फरमाया कलमा पढ़े, अगले ने कहा ना जा चांद तोड़े फिर पढ़ूंगा, फरमाया ले। फरमाया कलमा पढ़, किसी ने कहा जी वो खजूर का गुच्छा लटकरा वो टूट कर आए, आपका कलमा पढ़े फिर कलमा मैं भी पढ़ दूंगा, फरमाया ठीक है। आपने फरमाया कलमा पढ़, किसी ने कहा जी वो पत्थर पड़ा है, बीच में नदी है, वो पत्थर चले, नदी के पानी के ऊपर पत्थर खुद तैरे, चलता हुआ आपके पास है, पत्थर बोल कर आपका कलमा पढ़े, मैं भी पढ़ लूंगा। फरमाया ठीक है, तेरा राजा ऐसे राजी होता है, तू राजी कर ले, मैं करके दिखा देता हूं, कलमा पढ़, जन्नत में तो जाना। भाई जिसका जैसे राजा राजी होता था, नबी पाक ने वैसे राजी करके दिखाया। तवज्जो है ना? तो उस औरत का राजा कैसे राजी होना था कि मैं दावत करती हूँ, खाने में जहर डालती हूँ, अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए तो जहर इन पर असर नहीं करेगा। तो सरकार तशरीफ़ ले गए। कमला टब्बर यहाँ भी बोलता है, लो जी अगर नबी पाक नूं पता सी विच जहर है तो नबी पाक ने जानबूझ के जहर वाली बोटी खाधी। जानबूझ के जहर खाना ये तो खुदकुशी है। ये या तो मानो कि नबी को पता ही नहीं था, अगर पता था तो फिर खुदकुशी के। लोगों की अकलां वेखो यार, कितना गंद भरिया है, किधर जा रही इनकी अकलें यार। असी कहने रब ने अपने महबूब नूं शान ऐनी दिती जिहड़ियां साड़ियां अकलां विच आ ही नहीं सकदी हैं।
علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے ہیں، حسن خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ سمجھاں وچ نہ آوے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، نبی ہے اس اونچے سے۔ خیر میرے دوستوں بزرگوں توجہ کرنا، یہودی عورت نے دعوت کی، بکری ذبح کی، گوشت کے اندر زہر ڈال دیا، گوشت پکا ہوا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے دعوت پر، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا لقمہ لگایا، بوٹی توڑ کر کھائی، دوسرا لقمہ لگانے لگے، بوٹی کے اندر سے آواز آئے یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، اس یہودیہ عورت نے میرے اندر زہر ڈال دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا اندر زہر ملا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جیتے جاگتے صحیح سلامت موجود ہیں، ادھر بکری ذبح ہوگی، آگ کا سیکا لگ گیا، مرچ مسالہ لگ گیا، مرنے کے بعد کٹنے کے بعد ذبح ہونے کے بعد اگر اس بکری کو زہر کا علم ہو سکتا ہے تو اللہ کی قسم ہے اللہ کے محبوب کا علم کوئی بکری سے تھوڑا نہیں ہے۔ جب بکری کو علم ہے تو اللہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کو بھی علم تھا۔ توجہ ہے؟ ایویں کملے ہو گئے لوگ کی ہیں، علم نہیں تھا۔ خیر سرکار نے نا فرمایا صحابہ چھوڑ دو۔ کئی صحابہ نے بوٹی کھا لی تھی، جنہوں نے بوٹی کھا لی تھی اللہ نے ان کو شہادت کا جام عطا کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے زہر والی بوٹی کھائی لیکن اثر نہیں ہوا۔ اس یہودیہ نے کہا واقعی یہ تو اللہ کے نبی ہیں، باقیوں پر زہر اثر کر گیا ان پر نہیں کر گیا۔ آ کر کہتے جی تانوں کنے دسیا یہ وچ زہر ہے، تانوں کنے دسیا؟ سرکار نے نا وچوں بوٹی چکی، پر مینوں بوٹی نے دسیا میرے وچ زہر ہے۔ کنے دسیا؟ بوٹی نے۔ اچھا تسی بھی جاندے ہو ہوٹلاں تے روٹی کھاندے ہو، میں بھی جا کے کدی کدی کھا ہی لینا، کدی مرچ تیز ہو گئی، کدی ماٹھی ہو گئی، کدی نمک تیز ہو گیا، سانو کدے سالن نے دسے؟ ہاں بھائی تانوں کدے کسے سالن نے کیا ہوئے میں پرسوں دا فریج پیاں بو ماری کدے سالن بولیا ہوئے؟ نہیں نا۔ مجھ سے سالن باتیں نہیں کرتا، آپ سے باتیں نہیں کرتا۔ اچھا بولے گا کون؟ زندہ یا مردہ؟ زندہ۔ خبر کون دے گا؟ جس کو علم ہوگا یا بے علم؟ بے علم۔ اور بوٹی نہیں بولتی، زندہ بکری کھڑی ہو نا اس کی بھی بوٹی نہیں بولتی، یہ تو پھر بھی ذبح ہو چکی، پھر یہ کیسے بولی؟ یہ ساری برکتیں میرے مصطفیٰ کی۔ بکری کٹ گئی، ذبح ہو گئی، بوٹی بوٹی ہو گئی، مرچ مسالہ لگ گیا، گھی لگ گیا، تڑکا لگ گیا، پانی ڈل گیا، نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ لگایا ہوگا نا جب، تو سرکار کے ہاتھوں میں تو اللہ نے آب حیات سے بھی زیادہ شان رکھی۔ میرا دل یہ کہتا ہے سرکار کا ہاتھ لگا، بوٹی کے اندر جان آئی، نہ صرف جان آئی، بوٹی تو بولتی نہیں تھی، اللہ نے بولنے کی پاور بھی دے دی۔ اچھا نہ صرف بولی، اللہ نے علم بھی دے دیا کہ بولنا کیا ہے۔ فٹ بوٹی بولی آقا مجھے نہ کھائیں میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ ایک کھا لی تھی سرکار نے، دوسری وہیں پر رکھ دی۔
بخاری شریف کے اندر لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بوقت وصال، فرمایا اے عائشہ وہ جو خیبر کے اندر ایک عورت نے زہر دیا تھا نا، فرمایا آج اس زہر کا اثر میں اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا مجھے ایسا لگ رہا ہے اس زہر کی وجہ سے نا جیسے میری آنتیں کٹ رہی ہو۔ شارحین نے لکھا، علماء نے لکھا وہ جو زہر تھا اس کو اللہ نے جسم کے اندر ایک جگہ پر رکھ دیا جمع کر کے، نبی پاک کو فوراً کوئی اس کا اثر نہ ہوا۔ بعد میں اللہ یہ چاہتا تھا کہ محبوب کو جیسے اور اعزاز بخشے ہیں، شہادت کا اعزاز بھی اپنے حبیب کو بخشوں۔ ایک شہادت ہوتی ہے میدان میں لڑتے ہوئے، اگر میدان میں لڑتے کوئی اللہ کے محبوب پر غالب آتا اور سرکار کو شہید کر دیتا تو پھر شان کو عیب لگتا تھا کہ لگتا ہے وہ تگڑا سی تاں جت گیا اس لیے سرکار کو شہید کر گیا۔ میدان میں نہیں، اللہ نے اس زہر کے ذریعے جو خیبر میں ڈالا گیا تھا کھانے میں، بوقت وصال اس زہر نے اثر کیا اور اسی کی تاثیر سے نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں شہادت کے تاج کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ اب بتاؤ شہید زندہ کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک زندہ نہیں، اور پائی اگر اونج زندہ تو نہیں مانتا انج تے ماننا، انج تے ماننا شہید کی نے، بولو یار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اوے لوگوں خبردار خبردار، جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تم لوگ اپنی زبان سے بول کر ان کو مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں، تمہیں شعور ہے۔ شہید کیا ہیں؟ اور نبی پاک کو بھی اللہ نے شہادت کا رتبہ بخشا ہے، تو اب اس بہانے سے ہی ماننا اللہ کا محبوب اپنے روزے میں بولو کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اچھا اللہ نے اس آیت میں نا شہید کو مردہ بولنے سے منع کیا ہے، یا اللہ بولتے تو نہیں، لیکن کئی مرتبہ ہم نے ایسا دیکھا ہے، خبریں آتی ہیں بم گرا، دشمن نے گرایا، فوجی کے سر پر لگا، نہ ہڈی بچی نہ بوٹی بچی، کچھ بھی نہیں بچا بیچارے کا۔ یا اللہ تو نے بولنے سے منع کر دیا ہے کہ ان کو مردہ بولنا، ولا تقولو، ان کو نہ بولو مردہ، مردہ نہیں بولتے، لیکن یا اللہ کیا ذہن میں سوچ لیں کہ مردہ ہے؟ بولتے تو نہیں، لیکن کیا اپنے گمان میں، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں یہ بات ہم بٹھا لیں کہ کیونکہ بوٹی بھی نہیں بچی، گمان رکھیں، ہم زبان سے نہیں کہتے مردہ، کیا ہم گمان کریں کہ جس کی ہڈی نہیں، بوٹی نہیں، اس کی کہانی ختم، فنش، کیا ہم گمان کریں؟ اللہ نے چوتھے پارے میں اس سے بھی منع کر دیا۔ سبحان اللہ کہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا لوگوں خبردار خبردار، جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تم نے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے کھانے پینے کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے ہم شہیدوں کا ماتم بھی نہیں کرتے۔ بھئی ماتم ہوتا جڑا رڑ گیا، مر مک گیا،
حضرت امام علی مقام تو آج بھی شہادت کا جام پی کر زندہ ہیں، آیا زندہ ہیں، اور زندوں کا ماتم نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں آفات والی، بلاؤں والی، مصیبتوں والی، اذیتوں والی، تکلیف والی موت سے محفوظ رکھے۔ اللہ مجھے آپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے آمنہ کے لال کے چہرہ انور کا دیدار کرتے ہوئے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔